السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہی اللہ اولادی عطا کرنے والا، بخشی برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اس اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے اسلام جیسی نعمت عطا کی اور اس نعمت کو اپنانے کی توفیق بھی عطا کی۔ اس رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ بحیثیت مسلمان
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، اپنے آپ کو ممنوعات محرمات سے بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ان تمام گناہوں سے اجتناب کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ایسے گناہ جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تمام گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ گناہ 7 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اس حدیث پہ غور کریں، ان گناہوں پہ غور کریں۔ ہر گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن تاکیداً جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، آج وہ امت ان گناہوں کو اپنا کر بیٹھ گئی، ان گناہوں کو لے کے بیٹھ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر آ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کے سمجھاتا آیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن یہ امت، یہ قوم پھر بھی نہ سمجھی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک آزمائش کا ایک ایسا سلسلہ چلایا، ایسا اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ تمہیں گناہوں سے منع کیا گیا اور ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 7 گناہ، ان گناہوں میں سے 2 کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، 2 کا۔ وقت کے ساتھ انشاءاللہ باقیوں کو بھی تذکرہ کروں گا، لیکن حالات کے پیش نظر وقت کی قلت کی بنیاد پہ مختصر وقت کے اندر مختصر بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میں اپنے رب سے یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق بات کو بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے، خصوصاً ان گناہوں سے جن سے اللہ اس کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ گناہ ایسے ہیں جو تمہاری زندگی بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تمہیں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ غور کیجئے، آج وہ امت مسلمہ جو کلمہ کو پڑھنے والی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی ہے، ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اس پہ جناب کی پورا یقین ایمان ہے، لیکن حقیقت بات ہے جو اس لا الہ الا اللہ کا حق تھا، آج ہم نے اس حق کو چھوڑ کے
غیر اللہ کی طرف چلے گئے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ہم جا کر جھک گئے۔ شرک کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اس شرک سے مراد اللہ کی ربوبیت کے اندر کسی اور کو شریک کر دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات کے اندر پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، مخلوقات کو رزق دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ اور کئی ہیں۔ لوگوں نے حقیقت اللہ کی قسم یہی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بنی، اللہ ناراض ہوا، اللہ نے پوری امت کو، پوری قوم کو، پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں نے یہاں تک بس نہیں کی، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر بھی کسی اور کو شریک بنا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، لوگوں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے کسی انسان کی پوجا شروع کر دی، کوئی سورج کا پجاری بن گیا، اور کوئی چاند کا پجاری بن گیا، کوئی نبی کا، کوئی ولی کا پجاری بن گیا، کوئی فرشتے کا، کوئی جن کا پجاری بن گیا، کوئی پتھر کا، کوئی جناب جی اسی طرح جانور کا پجاری بن گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے رب کے علاوہ چھوڑ کر غیر اللہ کو رب بنا کے ربوبیت کو اقرار کر دیا، یہ ہمارے رب ہے، یہی سب کو دینے والے ہیں۔ لوگوں نے ایک وحدہ لا شریک کو چھوڑا، غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے شروع کر دیے، یہاں تک بس نہیں کہ ان کی عقیدت اور محبت کے اندر آ کے ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے ان کے قدم قدم چومنے شروع کر دیے، قدموں میں گرنا شروع کر دیا۔ جا کے اٹھائیے، یہ میڈیا دیکھیے، بے شمار آج پاکستان کے اندر ایسے بیٹھے ہیں اور جن کے قدموں میں لوگ جھک رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے اپنے آپ کو رب ماننے والے، اس سے مراد بڑے بڑے عالم تھے، جب لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، وہ بھی کہنے لگے ہم ٹھیک ہیں، جو یہ دنیا کر رہی ہے سب ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انعامات بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے، اور سب سے زیادہ عذابات بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے ہیں۔ جاؤ دنیا کو پرکھو، دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ عذابات کی قسمیں دیکھیں، سب سے زیادہ خطرناک جو عذاب آئے ہیں بنی اسرائیل کے آئے ہیں۔ آج لوگوں نے ایک رب کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دی، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے شروع کر دیے، غیر اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا دی اور غیر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب کو چھوڑ پہ غیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ لوگ مشکل کے وقت غیر اللہ کو خاص اور مشکل کشا جاننا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہی مشکل کشا ہے، غیروں سے امیدیں، غیروں کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دیا۔ جو رب کا خوف پیدا کرنا تھا غیر اللہ کا پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا اللہ نے سختی سے بیان کیا، لوگوں اگر اس حال کے اندر مر گئے، اپنے رب سے دنیا کے اندر توبہ نہ کی، تو یاد رکھو قیامت کا دن آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ قیامت کے دن کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا۔ سزا کیا ہے؟ اٹھائیے اللہ کا قرآن، سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیے، انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سن لو، جو شخص دنیا کے اندر غیر اللہ کے سامنے جھکتا رہا، ایک رب کو وحدہ لا شریک نہ مانا،
غیر اللہ کو سب کچھ مان کے زندگی بسر کرتا رہا، اسی حال کے اندر موت آ گئی، قیامت کے دن جنت نہیں ملے گی بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ دنیا کثیر تعداد کے اندر آج غیر اللہ کی طرف چل پڑی ہے، غیر اللہ کو سب کچھ مان لیا ہے، یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، ان سے مانگو۔ کہیں لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہیں، بیل گرے گا، پتا گرے گا، بیٹی بیٹا ملے گا، کہیں کیا کچھ مانگنے جا رہے ہیں، کہیں کیا کچھ مانگنے جا رہے ہیں۔ ایک رب کے سامنے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر ایک غیر اللہ کی طرف چل پڑا تھا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا یہ سارا عمل جو ہے یہ ناراضگی کا سبب بنا۔ اللہ ناراض ہوا، اتنا سخت ناراض ہوا، پھر اللہ نے پچھلی قوموں کو کیسے جھنجھوڑا ہے۔ اللہ نے یہی شرک بیماری کو دنیا سے مٹانے کے لیے، قوموں سے دور کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو شرک سے دور کرنا۔ نبیوں کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ دعوت اللہ دینا۔ نبیوں کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ توحید میں لوگوں کو لگانا، غیر اللہ سے جان چھڑانا تھا۔ لیکن آج امت اسی کے اندر لگ چکی ہے۔ جس بیماری نے آج ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر اس شرک کی تفصیل کے اندر جاؤں وقت بیت جائے گا، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن کی آیات بے شمار ہیں، احادیث بے شمار ہیں۔ اگر بندہ پڑھنے والا سمجھنے والا ہو، سچی بات ہے رب کے علاوہ کسی اور سے کبھی نہ مانگے۔ دوسرا گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسِّحْرُ، یہ جادو کرنا۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں 7 گناہ تباہ و برباد کر دینے والے، ان میں سے یہ 2 پہلے گناہ شرک اور اس کے بعد یہ جادو اتنا خطرناک عمل ہے، خطرناک کام ہے، اور جس کے اندر آج دیکھو پوری دنیا تو کیا سچی بات ہے سب سے زیادہ پاکستان اس کام کے اندر آگے ہے۔ پاکستان کے لوگ اس کے اندر آگے ہیں۔ دکانداری بنا کے بیٹھ گئے، عزتیں لوٹنے کے لیے بیٹھ گئے، مال و متاع لوٹنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے متعلق مختلف محدثین نے مختلف تعریف لکھی ہیں۔ وہ کہتے کیا ہے کہ جادو کا اصل مقصد کیا ہے، جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو وہ عمل ہے جس میں جادو کرنے والا شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے وہ مدد مانگتا ہے، شیطان اس کو پھر مدد دیتا ہے۔ یہ جادوگر باطل کو حق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، دینی حقیقت کو مٹا دیتا ہے، اور جتنی باطل اشیاء ہیں، باطل کام ہیں، باطل چیزیں ہیں، باطل عمل ہے، یہ سارے باطل اعمال کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کہتا لوگوں یہ ٹھیک ہے، سچ ہے، صحیح ہے، اس کو مانو۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ طور پہ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، جس کی وجہ سے جادوگر حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کے بدلے پھر یہ شیطان اس کی مدد کرتا ہے، اس کے مطالبات کو مکمل طور پہ وہ پھر پورا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت کے اندر جائیں نا، جادوگر کی حقیقت کے اندر یہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ باتیں بیان کروں آپ کے سامنے۔ اتنے اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والا سب سے زیادہ یہ جادوگر ہے۔ جب اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے
یہ جتنے بھی حرام کام ہیں یہ کرتا ہے، پھر شیطان کہتا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جو کہے گا کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جادو کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلی قوموں کے اندر بھی رہا ہے، لیکن ان قوموں کی نسبت آج کہیں زیادہ ہے۔ اس میں بھی بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑا بڑا کچھ کرنے والے تھے، لیکن آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں اب جادو کی حقیقت نہیں ہے، کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، خود امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پہ جادو کیا گیا۔ یہ کیفیت بن چکی تھی کہ آپ بعض دفعہ یہ کہتے کہ میں نے عائشہ فلاں کام کر لیے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، طبیعت ناساز، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، سارے معاملات الٹ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ایک رات ایسی آئی، آقا علیہ السلام اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے دعا کر دیا، اے اللہ کون سی کمی کوتاہی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے۔ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے آئے، آقا علیہ السلام کے ایک سرانے پہ بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی۔ ایک کہتا ہے اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے جادو کیا؟ وہ کہتا ہے بنو زریق قبیلے کا لبید بن عاصم شخص ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ کس چیز پر کیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کنگھی بالوں اور کھجور کے گوشوں پر آقا علیہ السلام پہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا ذرا یہ بتلا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے بیر زربان کنویں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے یہ ساری بات سنی، صبح ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمانے لگے عائشہ اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ آپ نے صبح اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے، بیر زربان کنویں کے پاس گئے، جا کے حالت اور کیفیت دیکھی کیا تھی کہ اس کا پانی اپنی رنگت بدل چکا تھا۔ یہ حالت تھی جادو کی، اتنا سخت ترین خطرناک جادو تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ اس کو نکالو۔ اس کنویں سے ان چیزوں کو نکالا گیا۔ آقا علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ کون سی صورتیں پڑھی؟ اٹھائی اللہ کا قرآن، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین دونوں صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے شفا عطا کر دی۔ بہترین جادو کا دور یہی ہے، 2 صورتیں ہیں، اگر بندہ حق نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام کے اسکار کے اندر پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جادو سیکھنا کرنا کفر ہے، کفر جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ٹھیک ہے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، کسی جا کے نجومی کے پاس چلا جائے اور پھر جا کے فال نکلوائے، اس سے معلومات کر لے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر لے، یاد رکھو اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ تیسری حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص کسی نجومی کے پاس صرف جا کر اپنی زندگی کے حالات معلوم کر لے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کو کیا ہوگا،
میرے جناب رزق کا معاملہ ہے، میری جان کا معاملہ ہے، میرے گھریلو معاملات ہیں، فلاں کچھ ہے، مختلف قسم کے سوال کرتا ہے۔ یاد رکھو زندگی کے بارے میں یہ سوال کرنے والا پوچھ لیتا ہے اور پھر اس کو سچا مان لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین 40 دن اور 40 راتوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ دو گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں جن سے سختی سے روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن آج امت ان کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ کی ناراضگی یہ ساری چیزیں سبب بنی ہے، اللہ ناراض ہوا ہے۔ آج نعرے لگ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ کون اللہ کے عذاب سے لڑ سکتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکے؟ نوح کی قوم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکی؟ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے والا تھا، جب اللہ نے سمندر کے اندر غرق کیا اللہ کے عذاب، کیا کوئی چیز اس کو بچا سکی تھا؟ اس کی طاقت، قوت، فوجیں، اس کا مال و متاع نہیں بچا سکا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ آج وقت ہے رب کے سامنے جھکنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ آج یہ کیفیت بن چکی ہے ملک پاکستان کے میڈیا کی۔ ابتدا زائرین سے چلی، زائرین پاکستان کے اندر داخل ہوئے، اتنے آ چکے، ٹھیک ہے جی، آ گئے۔ یہ سلسلہ جناب جی بارش کا پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ پورے پاکستان کی قوم کا جب نظریہ، جب جناب جی سارا کام، ہر ایک کی سوچ اس طرف جانے لگی، تبصرے چلنے لگے کہ زائرین کو کیوں داخل کیا گیا، کیا ضرورت تھی، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب جناب جی ساری قوم کی سوچ اس طرف گئی، ہر بندے کی زبان پہ یہ تبصرے شروع ہوئے، فوراً پاکستان کے اندر اس کا پہلو تبدیل کیا گیا۔ بدلو اس پہلو کو، اس بات کو بدلو، اس ٹاپک کو بدل کے رکھ دو۔ کیا کرنا ہے؟ فوراً تبلیغی جماعت پہ الزام لگا دو کہ یہ سارا وائرس تبلیغی جماعت سے آغاز ہوا۔ کیا تبلیغی جماعت کو پوری دنیا کے اوپر بدنام نہیں کیا گیا؟ ان کو چھپایا گیا، ان کی بات کو ایک طرف رکھا گیا، تبلیغی جماعت کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ لوگ اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے۔ ذرا بتلائیے کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں نماز پڑھ لو، ایک رب کے سامنے جھکو۔ عجیب معاملات ہے۔ کشمیر کا ایک پہلو چل رہا تھا، اس کو بدلنے کے لیے نیا ٹاپک شروع کیا گیا۔ یہ ایک پاکستان کے اندر عجیب و غریب طریقہ کار واردات چلتی ہے، جو جناب جی فوراً ایک چیز کا جب پہلو چل پڑے، لوگ اس طرف چلنا شروع ہو جائے، اس کے اوپر سوچ و بچار کرنا شروع کر دیں، فوراً جلدی کرو یہ پہلو بدلو اور نیا پہلو، نیا انداز، نیا طریقہ، نئی چیز سامنے لاؤ تاکہ قوم کے ذہن بدل جائے۔ قوموں کے ذہن بدلے گئے، پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے۔ جب دنیا میں نافرمانیوں میں نافرمانیاں چلتی چلی جائے، گناہ پہ گناہ امت کرتی چلی جائے، اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے عذاب کے سامنے امریکہ کی بہت بڑی ٹیکنالوجی، دنیا کی سپر پاور طاقت ناکام ہو چکی ہے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اب جس کو جناب عیسائیت کہا جاتا ہے، وہ اٹلی میں رہنے والا پوپ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے، نہیں ہم اللہ کے ذات و مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ معیشت کا بہت بڑا جناب جی دنیا کو نام کمانے والا چانا، اللہ کی سچی بات ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ہاتھ اٹھا چکا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مت دیجئے کسی پر الزام، یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کمی کوتاہیاں ہیں۔ سب مل کے اپنے رب سے دعائیں کیا کرے، اللہ گناہگار خطا کار ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اللہ سب سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جھک جائیں، سچی توبہ کر دے، اللہ اپنے عذاب کو ٹال دے گا اور انشاءاللہ ضرور ٹالے گا۔ یہ دو گناہوں کا تذکرہ کیا، بقیہ کا بعد میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے، اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ تو معاف کر دے۔
اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں البتہ تحقیق وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور پھر بھی علم رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کو خریدتے ہیں، نافرمانیوں والے کام کو لے لیتے ہیں، حاصل کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب مل کے آخری خطبے اس دوسرے خطبے کے اندر دعا کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آقا علیہ السلام سب سے زیادہ دعائیں دوسرے خطبے کے اندر کیا کرتے تھے. آپ کے پاس آنے والا آیا، بارش کی التجا کرتا ہے، دعا کرے اللہ بارش عطا کر دے.